عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی سن 37 ہجری میں۔ سن 37 ہجری سے لے کر سن 132 ہجری تک یعنی تقریباً 100 سال بنو امیہ کی حکومت رہی۔ اس کو بنو امیہ کی حکومت بھی کہتے ہیں، بنو مروان کی حکومت بھی کہتے ہیں۔ تو بنو امیہ یا بنو مروان کی حکومت کے بعد سن 133 ہجری میں بنو عباس کی حکومت شروع ہوئی۔ اس کو بنو عباس کی حکومت بھی کہتے ہیں اور عباسیہ حکومت بھی کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ان کے جو حکمران تھے ان کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، اس لیے ان کو بنو عباس یا عباسی حکومت کہتے ہیں۔ سب سے پہلا خلیفہ تھا بنو عباس کا، اس کا نام ابو العباس صفاح تھا، اور یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کا پوتا تھا، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑ پوتا تھا، سب سے پہلا خلیفہ۔ تو ابو العباس صفاح کے بعد اس کا بھائی خلیفہ بنا، اس کا نام ابو جعفر منصور تھا۔ ابو جعفر منصور کے بعد اس کا بیٹا خلیفہ بنا، اس کا نام مہدی تھا، ابو عبداللہ المہدی۔ تو المہدی نے بیت اللہ شریف کے اندر کچھ تبدیلیاں کی۔ پہلی تبدیلی تو یہ کی کہ بیت اللہ شریف کے اوپر جو بنو امیہ کے زمانے سے غلاف چلے آ رہے تھے، جو بھی نیا حکمران آتا تھا وہ اپنی طرف سے نیا غلاف کعبے پر چڑھوا دیتا تھا۔ جو پہلے والے غلاف تھے ان کو نہیں اترواتا تھا۔ ایک غلاف چڑھا، اس کے اوپر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، تو غلافوں کی ایک موٹی تہ لگ گئی۔ تو مہدی کو جب پتہ چلا، اس نے کہا ایسا نہ ہو کہ کمرہ ہی گر جائے، چنانچہ اس نے سارے غلاف وہاں سے ہٹوا دیے اور اپنی طرف سے نیا غلاف ڈلوایا، اور پھر یہ قانون بنا دی کہ آئندہ جو غلاف چڑھایا جائے گا وہ پہلے والا غلاف ہٹا کر پھر نیا غلاف اوپر چڑھائیں گے۔ ایک تو یہ اس نے تبدیلی کی۔ دوسرا مہدی نے یہ تبدیلی کی کہ خانہ کعبہ شروع کے اندر اس وقت تک بالکل درمیان میں نہیں تھا مسجد حرام، یعنی ایک طرف کو عمارتیں، ایک طرف کو سین، ایک طرف زیادہ ایک طرف کم۔ اس نے یہ تبدیلی کی کہ اس نے ادھر ادھر کی جو عمارتیں تھی قریب کی وہ ساری گرا کر خانہ کعبہ کو بالکل درمیان میں کر دیا کہ ہر طرف سے صحن کا فاصلہ برابر ہو گولائی کے اندر۔ تو یہ تبدیلی بھی مہدی نے کی تھی۔ تیسری تبدیلی جو بڑی تبدیلی تھی، اس کی خواہش تھی کہ میں خانہ کعبہ کو شہید کر کے دوبارہ سے نئے سرے سے تعمیر کرواؤں، عالی شان اس پر خرچہ کروں اور اچھا جو ہے بنا۔ تو یہ تعمیر بھی اس نے فیصلہ کر لیا، معمار، مستری، ٹھیکیدار ان کو بھی حکم دے دیا۔ لیکن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، اور ان کی موطا امام مالک جو ہے سب سے پہلے حدیث کی کتاب بخاری شریف سے پہلے لکھی گئی، وہ موطا امام مالک ہے۔ انہیں پتہ چلا، مدینہ منورہ میں امام دار الہجرت ان کو کہتے ہیں، انہیں پتہ چلا کہ مہدی جو ہے وہ خانہ کعبہ کو گرا کر دوبارہ سے بنانا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو کھلواڑ ہو جائے گا، جو بھی نیا حکمران آئے گا وہ اپنی مشہوری کے لیے خانہ کعبہ کو گرا کر دوبارہ سے نیا بنا دے گا۔ تو انہوں نے پھر یہ فتویٰ جاری کیا کہ شرعاً خانہ کعبہ کو اب گرا کر نیا بنانا جائز نہیں ہے، جو ایسا کرے گا وہ گناہگار ہوگا۔ اب ان کا جو فتویٰ ہے وہ چلا اور پھر اس تک بھی پہنچ گیا مہدی تک، تو مہدی نے پھر اپنا ارادہ چھوڑ دیا۔ تو یہ چھٹی مرتبہ اس نے کوشش کی تھی لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد کسی نے بھی خانہ کعبہ کو شہید کر کے دوبارہ بنانے کی کوشش نہیں کی، وہ آخری کوشش تھی۔ گویا یہ جو موجودہ خانہ کعبہ ہے یہ حجاج بن یوسف کا تعمیر کردہ ہے۔